بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال المصنف رحمه الله الوصف شرطه ان يكون في الأصل فلا تضره الغلبة فلذلك صرف أربع في مررت بنسبة أربع وامتنع أسود وأرقم للحية وأدهم للقيد وضعف منع أفعال الحية وأجدل للصقر وأخيل للطائر۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ وصف کو بیان کر رہے ہیں۔ اسباب تسعہ میں سے ایک سبب وصف ہے، عدل وصف، تانیث معرفہ عجمہ جمع ترکیب وزن فعل الف نون زائدہ، اس میں وصف ہے۔ پہلے ہم عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وصف اس کی شرط یہ ہے کہ وہ اصل وضع میں وصف ہو۔ جب ایسا ہوگا یعنی اصل وضع میں وصف ہے، فلا تضرہ الغلبۃ، تو اس کو اسمیت کا غلبہ، غلبہ سے مراد اسمیت کا غلبہ، اس کو اسمیت کا غلبہ، نام اور اسم ہونے کا غلبہ نقصان نہ دے گا۔ بس اسی وجہ سے مررت بنسبۃ اربعین والی مثال میں اربعن منصرف پڑھا گیا ہے، اور اسود ارقم جو سانپ کے نام ہیں اور ادہم جو بیڑی کے معنی میں ہیں غیر منصرف ہیں، اور افعا جو سانپ کا نام ہے، اجدل جو شکرے کا نام ہے، ایک شکاری پرندہ ہے، صقر اس کو کہتے ہیں، اس کو اردو میں شکرا بھی بولتے ہیں، شکرا بھی بولتے ہیں۔ یہ باز سے چھوٹا ہوتا ہے، باز کی قسم کا ایک پرندہ، شکاری پرندہ ہوتا ہے۔ وہ اخیل، یہ بھی ایک پرندے کا نام ہے۔ ضعف یعنی افعا جو سانپ کا نام ہے، اجدل یہ شکرے کا نام ہے، اور اخیل یہ ایک پرندے کا نام ہے، ان کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے۔ ضعف منع سے مراد غیر منصرف۔ قبل اس کے کہ ہم اس کے مباحث پر غور کریں، بطور تمہید ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ جیسا کہ مصنف نے وصف کے معنی بیان نہیں کیے، ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ وصف کے لغوی معنی ہے المعنی القائم بالغیر سواء دل علی کمالہ او علی نقصہ، ایسے معنی جو قائم بالغیر ہو، غیر کے ساتھ قائم بالذات نہ ہو۔ ایک چیز ہوتی ہے قائم بالذات اور ایک ہوتا ہے قائم بالغیر۔ قائم بالذات جیسے کتاب، ٹھپائی، یہ قائم بالذات ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی احتیاج نہیں ہوتی۔ لیکن ایک قائم بالغیر ہوتا ہے، جیسے میں نے کہا سیاہ کالا، تو اب یہ کالا ہونا کسی چیز کے ساتھ ہوگا، آپ سیاہی کو ویسے ہی نہیں دکھا سکتے کہ یہ کالا نہیں، وہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ لگا ہوا ہوگا۔ جیسے تخت سیاہ سرخ، تو یہ بھی کسی کے ساتھ لگا ہوگا، تو یہ قائم بالغیر ہے، دوسرے کے ساتھ قائم ہوتے ہیں، پھر چاہے وہ اچھائی کے معنی ہو یا برائی کے معنی ہو، اس کو صفت، اس کے لغوی معنی ہے۔ وصف کے اصطلاحی تعریف ہے کون الاسم دالا علی ذات مبہمۃ ماخوذۃ مع بعض صفاتها، یعنی اسم کا ایسی ذات مبہمہ پر دلالت کرنا
جس میں اس کی کسی صفت یعنی حالت کا لحاظ کیا گیا، جیسے احمر سرخ، اب یہ ایسی ذات مبہمہ پر دلالت کر رہا ہے جس میں سرخ ہونے کی صفت کا لحاظ کیا گیا، لہذا یہ وصف ہے۔ وصف کی دو قسمیں، وصف اصلی اور وصف عارضی۔ وصف اصلی ایسا وصف ہے جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت ہی اس میں موجود ہو، یعنی واضح نے جب کلمے کو وضع کیا تو اس کو وصف ہی کے لیے وضع کیا گیا، خواہ پھر بعد میں باقی رہا ہو یا نہ رہا ہو، جیسے اسود کالا ہونا، یہ ہر چیز کے لیے، ہر سیاہ چیز کے لیے وضع کیا گیا، بعد میں چل کر یہ کالے صاحب کا نام ہو گیا۔ تو وصف اصلی کہتے ہیں جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت ہی اس میں وصف کے معنی ہو۔ وصف عارضی ایسا وصف ہے جو کلمے کے وضع کیے جانے کے وقت تو اس میں موجود نہ ہو، لیکن استعمال میں اس کے اندر معنی وصفی پیدا ہو گیا، جیسے کہ جو مثال دی ہے مصنف، مررت بنسوۃ اربع، گزرا میں 4 عورتوں کے پاس سے۔ اس مثال میں اربعن 3 اور 5 کے درمیان والے عدد کے لیے، یعنی 4 کے لیے وضع کیا گیا، تو اصل وضع میں اس کو واضح نے 3 اور 5 کے درمیان والے عدد کے لیے وضع کیا گیا ہے، جس کو ہم 4 کہتے ہیں، اربعن، لیکن استعمال میں یعنی ترکیب میں اس کو نسوتن کی صفت بنا لیا گیا ہے، تو یہ وصف عارضی ہے، عارضی طور پر اس کو وصف اور صفت بنایا گیا، اصل وضع میں یہ صفت کے لیے نہیں ہے۔ اور وصف کی دونوں قسموں میں وصف اصلی غیر منصرف کا سبب بنتا ہے، لہذا اب آپ نے یہ ادھر سمجھ لیا ہے اس کی تعریف اور اس کی قسموں کو، تو اب بات کو سمجھیے، مصنف کی بات۔ مصنف نے وصف کے غیر منصرف کا سبب بننے کے لیے 2 شرطیں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ اس کا اصل وضع میں وصف ہونا، یعنی واضح نے اس کو وصفیت کے معنی کے لیے وضع کیا ہو، صفت کے معنی کے لیے وضع کیا۔ اور دوسری شرط یہ بیان کی کہ اسمیت کا غلبہ اس کو نقصان دہ نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ وصف غیر منصرف کا سبب اس وقت بنتا ہے جبکہ وہ اصل وضع میں وصف ہو اور بعد میں اسمیت کا غلبہ آنے کی وجہ سے اس کے لیے مضر نہ ہو۔ مصنف نے وصف کے لیے مذکورہ شرط اس لیے لگائی، اور علماء نحات وصف کے لیے مذکورہ شرط اس لیے لگاتے ہیں کہ اسماء میں اصل انصراف ہے، یعنی منصرف ہونا، اسم کا اصل منصرف ہونا ہے، عدم انصراف یعنی غیر منصرف ہونا یہ اس کی فرع ہے، لہذا اسم کو اپنے اصل سے نکال کر فرع کی طرف لے جانے کے لیے کسی مضبوط اور طاقتور سبب کی ضرورت ہوتی ہے، اور وصف طاقتور سبب تب بنے گا جب کہ اس میں اصل وضع کے اعتبار سے وصفی معنی ہو، نہ کہ اس وقت جب کہ وصف عارضی ہو۔ اب اس کے بعد مصنف فَلِذَلِكَ سے جو شرط بیان کی ہے کہ اصل وضع میں وصف ہو اور اسمیت کا غلبہ اس کو نقصان دہ نہیں ہے، فَلِذَلِكَ سے اس کی تفریعات بیان کر رہے ہیں، تفریع عین کے ساتھ۔ چنانچہ مصنف نے 3 قسم کی تفریعات ذکر کی ہے۔ نمبر 1، صُرِفَ اربع مررت بنسوۃ اربع، کہ مررت بنسوۃ اربعین والی مثال میں اربعن جو ہے یہ منصرف ہے۔ اس کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ منصرف ہے، اگرچہ یہ صفت بن رہا ہے
اس لیے کہ ہم نے جو شرط لگائی ہے ان یکون فی الاصل، کہ اصل وضع میں وصف ہو، اور اصل کے اعتبار سے وصف وہ کہلاتا ہے جو ذات مبہمہ پر دلالت کرے، جبکہ اربعون تو ایک شے معین یعنی ما بین الثلاثۃ والخمسۃ والے عدد پر دلالت کر رہا ہے، 4 پر، یعنی 3 اور 5 کے درمیان جو عدد آتا ہے اس پر دلالت کرتا ہے، یہ ذات معینہ پر دلالت کرے۔ لہذا یہ مررت بنسبۃ 40 میں اگرچہ وصف بن رہا ہے، صفت بن رہا ہے، لیکن یہ وصف عارضی ہے، لہذا یہ غیر منصرف کے لیے سبب نہیں بن سکتا، اس لیے کہ اب اس میں صرف ایک سبب یعنی وزن فعل رہ گیا ہے جو اکیلے 2 کے قائم مقام نہیں ہے، اس لیے 40 اپنے اصل یعنی انصراف پر قائم رہے گا، منصرف ہونے پر قائم رہے گا۔ اسی طرح مصنف نے دوسری تفریح بیان کی ہے، دوسری شرط پر جو یہ بیان کیا فلا تضرہ الغلبہ، اس پر تفریح کر رہے ہیں وامتنع اسود وارقم للحیۃ وادہم للقید۔ ان تینوں کے بارے میں مصنف نے یہ فرمایا کہ یہ غیر منصرف ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے اصل کے اعتبار سے صفت کے لیے وضع کیا گیا، جیسے اسود کالے رنگ کے لیے، اور ارقم چتکبرے رنگ کے لیے، اور ادہم یہ سخت کالے رنگ کے لیے وضع کیا گیا۔ پھر بعد میں چل کر اگرچہ یہ نام پڑ گئے اور علمیت ان کے معنی وصفی پر غالب آ گئی، اس لیے کہ یہ اصل وضع میں تو وصف تھے، لیکن اب یہ اسما جب بولے جاتے ہیں تو کالے اور چتکبرے سانپ اور کالے رنگ کی زنجیر کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، تو یہ اب نام بن گئے، لیکن پھر بھی علمیت کا یہ غلبہ کوئی مضر نہیں ہے، اس لیے کہ اصل وضع میں وہ وصف کے لیے ہے۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے کہ ایک ہوتا ہے علمیت اور ایک ہوتا ہے غلبہ علمیت۔ دونوں میں فرق ہے، اور فرق یہ ہے کہ غلبہ علمیت سے معنی وصفی بالکل ختم نہیں ہوتے، جبکہ علمیت سے معنی وصفی بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا تھا کہ وصف علمیت کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ علمیت ذات معینہ پر دلالت کرتا ہے اور وصف یہ ذات مبہمہ پر دلالت کرتا ہے، اس لیے دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ تو ایک ہوتا ہے علمیت اور ایک غلبہ علمیت، تو یہ غلبہ علمیت، لہذا یہاں پر یہ جو تینوں اسماء کو ہم غیر منصرف کہہ رہے ہیں، اسود، ارقم، ادہم، یہ تینوں اسماء وزن فعل اور وصف اصلی کی وجہ سے غیر منصرف ہیں، علمیت اور وزن فعل کی وجہ سے نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے مصنف نے ایک تیسری تفریح بیان کی ہے وَضَعُفَ مَنْعُ أَفْعَالِ الْحَيَّةِ وَأَجْدَلُ لِلصَّقْرِ وَأَخْيَلُ لِلطَّائِرِ۔ افعا، اجدل اور اخیل، ان کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ان تینوں کا غیر منصرف ہونا ضعیف ہے، اس لیے کہ ان تینوں کے اصل وضع کے اعتبار سے وصفیت میں اختلاف ہے۔ بعض نحات کے ہاں ان میں وصف اصلی ہے، وہ اس طرح کہ افعا یفعوۃ یعنی خبز کے معنی کے لیے وضع کیا گیا، اور پھر بعد میں چل کر یہ سانپ کا نام ہو گیا، اور اجدل یہ جدلن کے معنی میں ہے قوت اور طاقت، بعد میں چل کر سانپ کا نام ہو گیا، سکرے کا نام ہو گیا، شکرے کا نام ہو گیا، پھر بعد میں اور اس کے بعد اخیل، شکرہ جو ہے جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ایک پرندہ ہے، شکاری پرندہ، اخیل یہ سیاہ نقطہ ہوتا ہے، تل جو ہوتا ہے تل، اس کے لیے وضع کیا گیا، پھر بعد میں چل کر ایک سبز رنگ کے پرندے کا نام پڑ گیا جس کے اوپر کچھ تل جیسے جو ہیں دھبے دھبے ہوتے ہیں،
ان علماء نحات کے نزدیک اصل وضع میں وصف کے لیے ہیں تو وزن فعل اور وصفیت کی وجہ سے یہ اسماء غیر منصرف ہوں گے، جبکہ دیگر علماء نحو ان اسماء کو منصرف کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل وضع میں وصف کے لیے نہیں ہے بلکہ اسم ہی کے لیے وضع کیے گئے ہیں، اصل وضع میں ان میں وصفیت کے معنی نہیں ہے۔ اب ان دونوں جماعتوں کے درمیان مصنف علامہ ابن حاجب نے بطور حکم کی فیصلہ فرما دیا ضعوف، کہ اس کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے، کیونکہ دونوں طرف علماء نحو کے اقوال ہیں اور دونوں اپنی جگہ صحیح ہیں، لیکن جیسے کہ ہم نے بتایا شروع میں کہ اسماء میں اصل انصراف ہے، منصرف پڑھنا، لہذا اس کو اپنی اصل پر باقی رکھنا یہ اولا اور بہتر، البتہ غیر منصرف پڑھ لیا تو یہ جائز ہے لیکن یہ ضعیف ہے۔ امید ہے کہ آپ آج کا درس بخوبی سمجھ گئے ہوں گے۔ ایک مرتبہ ہم عبارت پڑھتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ الوصف شرطہ ان یکون فی الاصل، اور وصف اس کے غیر منصرف ہونے کی شرط یہ ہے کہ اصل وضع میں وصف ہو، فلا تضر الغلبۃ، لہذا اسمیت کا غلبہ، یعنی جب ایسا ہوگا کہ اصل وضع میں وصف ہو تو اسمیت کا غلبہ اس کے لیے مضر نہ ہوگا۔ فلذلک، اسی وجہ سے صرف اربع فی مررت بنسبۃ اربعین، مررت بنسبۃ اربعین والی مثال میں اربعین منصرف ہوگا، اس لیے کہ اصل وضع میں وصف نہیں ہے۔ وامتنع اسود وارقم للحیۃ وادهم القید، اور اسود ارقم جو سانپ کے نام ہے اور ادھم یہ بیڑی کا نام ہے جو قیدیوں کو باندھی جاتی ہے، تو یہ غیر منصرف ہوں گے، اس لیے کہ اگرچہ یہ نام ہے لیکن اصل وضع میں وصف کے لیے ہے، اس لیے کہا فلا تضرہ الغلبۃ۔ وضعوف منع افعال الحیۃ واجدل للصقر واخیل للطائر، اور افعال جو سانپ کا نام ہے اس کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے۔ اجدل یہ صقرے کا نام ہے، اس کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے۔ اخیل ایک پرندے کا نام ہے، اس کو غیر منصرف پڑھنا ضعیف ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔